اللہ نے حضور سے کہا کہ خطاب کر لو، لوگوں سے بتا دو کہ اگر میری اتباع کرو گے تو سمجھ لو کامیاب ہو، اگر مجھے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم نے تاریخ اٹھا کر کے دیکھی آخر حضور سے محبت ہمیں کرنی کیسے ہے، حضور سے پیار کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو ہم نے تاریخ کو پڑھا تو ہمیں ایک بزرگ کی تاریخ ہمارے سامنے آئی ہے، وہ کوئی اور نہیں، آؤ ذرا میرے نبی کی تاریخ کو سن لو۔ میرے آقا کریم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اعلان فرما دیا، او لوگو کل جنگ کے اندر جانا ہے، میدان جنگ میں کفار کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ میری محبت میں اپنی اولاد کو پیش کر دو، میری بارگاہ میں لا کر کے آپ پیش کر دو۔ اتنا اعلان کیا ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں کوئی 6 ماہ کا بچہ لے کر کے آ رہی تھی، کہا تھا نوجوان بچوں کے لیے، لیکن کوئی 2 سال کا بچہ لے کر کے میری حضور کی بارگاہ میں آ رہی ہے، کوئی 3 سال کا بچہ لے کر کے میرے حضور کی بارگاہ میں آ رہی ہے۔ اتنا دیکھا ہے میرے حضور نے فرمایا، وہ ماؤ بتاؤ تو صحیح، میں نے تو اعلان کیا ہے 2 سال کے بچوں کا نہیں بلکہ جوان اولاد میری بارگاہ میں پیش کی جائے، جوان اولاد کو میری بارگاہ میں لایا جائے، لیکن تم یہ کیا کر رہی ہو کہ 2 ماہ کے بچے، 3 ماہ کے بچے، 2 سال کے بچے لے کر کے آ رہی ہو۔ تو اس وقت عورتوں نے کہا تھا، میرے آقا میرے دادا آپ ہم سے نہ پوچھیں، بلکہ جس وقت آپ جنگ کے اندر جائیں گے کفار سے سامنا ہوگا تو آپ اپنے ڈھالوں کو نہ لا کر کے ہمارے ان بچوں کو ان تیروں کے سامنے کر دینا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی درمیان جب یہ اعلان کیا ہے نا تو ایک بوڑھی عورت نے کانوں سے آواز سنی ہے، اس کے بچے نوجوان تو نہیں تھے، لیکن رات کا وقت آیا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئی ہے، مصلی پر جا کر رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے دعائیں کر رہی تھی، دہاڑے مار مار کر کے رو رہی ہے۔ بچوں کی اچانک آواز سن کر کے آنکھ کھل گئی، بچے دوڑے ہیں ماں کے قریب، دیکھا کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ بچوں نے دیکھا ہے کہ کوئی اور نہیں، گھر کے سناٹے کے اندر ہماری والدہ آنسو بہا رہی ہے، قسم خدا کی اتنا دیکھا تھا، بچوں کا جگرا باہر آنے لگا ہے۔ بچوں نے اپنی ماں کو سجدے سے سر اٹھایا ہے، کہنے لگے، او پیاری امی جان بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح پریشانی کیا ہے، آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں۔ جب اتنا کہا تھا اس وقت ماں نے کہا، بیٹا جاؤ، تمہارے بتانے کی بات نہیں ہے، آپ جا کر کے آرام کرو، آپ گھبراؤ نہیں ہے۔ اب بیٹوں نے کہا تھا، امی جان آپ اگر آنسو بہائیں اور ہم خاموشی کے ساتھ اسی طریقے سے بستر پر سوتے رہیں تو یہ ہمارا پیار نہیں ہے، یہ ہماری فرما برداری میں نہیں لکھی جائے گی۔ اور میری والدہ ہمیں بتا تو صحیح وجہ کیا ہے۔ جب بچوں نے اتنی فرمائشیں کی ہیں تو اس وقت اس بوڑھی عورت نے کہا تھا، میرے بیٹو ذرا پیار سے سننا، آج آقا کریم نے مسجد نبوی کے اندر اعلان فرما دیا کہ جس کی اولاد جوان ہو میری بارگاہ میں پیش کر دی جائے، جس کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا ہو وہ میری بارگاہ میں لے کر کے آج جنگ کے اندر جانا ہے۔ کاش میری اولاد آج اگر جوان ہوتی تو میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتی، میں حضور کی بارگاہ میں لے کر کے آتی، آج حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتی۔ جب شہادت کی موت میری اولاد نصیب ہوتی تو کل قیامت کے دن بروز حشر میرا سر فخر سے اونچا میں شہیدوں کی مقامہ لکھی جاتی، میں شہیدوں کی ماؤں میں لکھی جاتی اور میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا۔ اتنا سننا تھا۔ دونوں بیٹے کمرے کے اندر دوڑ کر کے گئے ہیں، اپنی تلواروں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد باہر آ گئے، امی کے سامنے پیترے دکھانے لگے اور کہنے لگے، امی جان آپ گھبراؤ نہیں، ہم چھوٹے تو ہیں لیکن ہمارے اندر جنون بہت ہے، ہمارے اندر حضور کی محبت بہت زیادہ ہے، حضور کا پیار ہمارے اندر ابھی زندہ ہے۔ اے میری والدہ چلو تو صحیح حضور کی بارگاہ ہمیں لے جا کر کے پیش کرو۔ اتنا سننا تھا۔ ان دونوں بچوں کے جذبے کو دیکھ کر کے ماں کہنے لگی، او میرے پیارے لختے جگر ہمیں بتا تو صحیح، کیا یہ جنون واقعی تمہارے اندر ہے؟ کیا اسی طریقے سے تم جنگ میں جا سکتے ہو، میرے حضور کے نام پر اپنی زندگی کو لگا سکتے ہو؟ تو اس وقت بچوں نے کہا تھا، او ہاں ہاں ماں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ہمیں لے چل تو صحیح، اگر ہم پیٹ پھیر لے تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا، اگر ہم سارے زخم اپنے سینے پر نہ کھائیں تو ہمارا نام لے کر کے اپنی اولاد نہ بتانا۔ قسم خدا کی یہ جنون دیکھا تھا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ماں لے کر کے گئی ہے، اب جا کر کے جب پہنچ گئی میرے حضور نے دیکھا ایک 11 سال کا بچہ ہے، ایک 13 سال کا بچہ ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے گئے۔ میرے نبی نے فرمایا، ابھی عمر چھوٹی ہے، یہ کسی کام نہیں آ سکتے ہیں، جنگ میں نہیں جا سکتے، انہیں نہیں لے جایا جائے گا۔ دونوں بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا آنسو بہا رہے تھے، میرے آقا نے فرمایا، او پیارے بچوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم اس طریقے کا جنون رکھتے ہو، ایسی محبت رکھتے ہو کہ خدا کے دین میں خدا کے نام پر اپنی جان کو لٹا سکتے ہو؟ تو بچوں نے کہا تھا، یا رسول
رسول اللہ قدم آپ کے ہوں سینہ ہو میرا اس حال میں آئے بہت مدینہ ہو تیرا. جب اتنا کہا تھا تو جانے کے بعد میرے نبی نے فرمایا آپ اپنی تلوار چلا کر کے دکھاؤ. دونوں بچوں نے پیترے دکھائے. دکھانے کے بعد بڑے لڑکے کا سلیکشن ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا بیٹا تو ادھر آجا جنگ میں چلا جائے گا. لیکن 11 سال کا لخت جرکر کو جب منع کیا ہے رونے لگا دہاڑے مارنے لگا ہے. میرے نبی سے کہنے لگا حضور آپ مجھے چھوٹا نہ سمجھیں طاقت بہت زیادہ ہے پاور بہت زیادہ ہے حضور ہمت و حوصلہ بہت بلند ہے. آپ کو یقین نہیں آتا میرے بڑے بھائی سے میرا مقابلہ کرا دیا جائے میرے بڑے بھائی سے مجھ کو لڑا دیا جائے اگر میں بڑے بھائی سے جیت جاؤں تو مجھ کو جنگ کے اندر لے جانا. اتنا سننا تھا. میرے نبی نے فرمایا اگر یہ سچائی ہے تو پھر دونوں سامنے آ جاؤ مجھے مقابلہ کر کے دکھا. اتنا کہا تھا. میرے حضور کی بات کو سننے کے بعد چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے قریب گیا ہے کان میں جا کر کے رو رو کر کے کہنے لگا او میرے پیارے بھائی آج تک کھانا الگ نہیں کھایا ہے ہم جدا نہیں ہوئے ہیں ہم نے کبھی بھی دوستی کو نہیں توڑا بھائی بن کر کے رہے ہیں والدہ کی فرما برداری کی ہے باپ کی فرما برداری کی ہے. او میرے بڑے بھائی آج تجھے میں حضور کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں خدا کی ساری اوصاف کا واسطہ دے کر کے ہاتھ جوڑ کر کے تجھ سے کہتا ہوں خدا کے واسطے حضور کی محبت میں تو آج سلیکشن ہو گیا ہے لیکن آقا کریم کی محبت میں ایک مرتبہ نیچے گر جا میں بھی حضور کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا تیرے ساتھ شہید ہونا چاہتا ہوں. اتنا سننا تھا. میرے حضور نے پیار دیکھا دیکھ کر کے زمانے والوں کو بتلا دیا او لوگوں جب تک کہ ایسی مائیں اور ایسی اولادیں اس زمین پر زندہ رہیں گی قسم خدا کی اسلام کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کہاں سے تھی اور سارا عشق ساری محبت کہاں سے ملی؟ صرف ہمارے گھر کی تربیت تھی. ہمارے گھر کی یہ تربیت کس طریقے سے کرنی ہماری ہسٹری بتایا کرتی ہے. اگر آج ہماری مائیں خاتون جنت کی کنیز کہلانے کا حق ادا کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے بچے کوئی خالد بن ولید کی شکل اختیار کرے گا کوئی صلاح الدین ایوبی کی شکل اختیار کرے گا. لیکن جب تربیت ہمارے گھر کی الٹی ہو جائے گی تو صاحب اسی طریقے سے کاٹے جاؤ گے اسی طریقے سے مارے جاؤ گے. اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے کرو. بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. وما توفیقی الا باللہ. پورا مجمع کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.